کہ چائے والے بابو کو تھوڑا سا آپ کی یوم پیدائش کر دی ہے آج، اس حوالے سے بھی یہ کانفرنس بہت بڑی ہو جاتی ہے کہ ایک بہت عظیم شخصیت جو ہندوستان کے صدر رہ چکے، جو جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی کے فاؤنڈر تھے، جس کی نیو رکھنے میں جن کا ہاتھ رہا، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، ایسی شخصیت کی یوم پیدائش، ایسے دن پر میں یہاں کھڑا ہو کر کے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی ہر مسئلے کا حل سیاست سے ہی نہیں نکلتا، ہر مسئلے کا حل سیاست سے ہی نہیں نکلتا۔ ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں ایوانوں میں تمہاری نمائندگی نہیں رہتی۔ مولانا ابوالکلام آزاد سے لے کر کے اور آج کے دور میں بدر الدین اجمل صاحب تک ایسا نہیں ہے کہ نمائندگی نہیں ہے، ایوانوں میں نمائندگی ہے، لیکن میری نئی نسلوں ہر مسئلے کا حل سیاست سے نہیں نکلتا۔ سوچنا 2 MP بنا دو، 3 ممبر آف پارلیمنٹ بنا دو، 10-15 MLA بنا دو، شاید آپ کا اتنا کام نہیں کر پائیں گے جتنا 5 IAS اور IPS بنا لوگے تو جتنا کام ہو سکے گا۔ بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، سرکار چلی جائے گی، 5 سال بیتے کا MLA شپ ختم ہو گئی، لیکن ایک IAS بناتے ہو تو ریٹائرمنٹ تک وہ بنیادی کام کر دیتا ہے۔ میں آج سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں اور میں امید کروں گا کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اسے آپ دل تک بسائیں گے کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے، اور ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو، ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو، قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے، قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ رکھیے پڑھتا ہوں کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ اب تو حکومتوں نے مشن بنا لیا، میں ایک صبح سو کے اٹھا دلی میں تو پتہ چلا الہ آباد میں اگلی صبح سو کے اٹھا تو پتہ چلا کہ فیض آباد نہیں، میں ایک اور صبح سو کے اٹھا تو کسی اور شہر کا نام بدلا جا چکا، میں ایک اور صبح اٹھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی اور شہر کا نام بدلا جا چکا ہے۔ دراصل ان حکومتوں کے پاس یہ جو نئی حکومتیں آئی ہیں وہ آپ کی نشانیاں مٹانا چاہتی ہیں، وہ آپ کا نام مٹانا چاہتے ہیں، لیکن میں تو اگر اعلان کھڑا ہو کر کے وہاں بھی پڑھتا ہوں کہ تمہارے پہلے بولا ہے تمہارے بعد بولیں گے، تمہارے پہلے بولا ہے تمہارے بعد بولیں گے، تمہارے فیصلے بالکل ہیں بے بنیاد بولیں گے، مٹا دو نام کاغذ پر، دلوں پر پھر بھی لکھا ہے، الہ آباد بولا تھا الہ آباد بولنا تو پڑے گا۔ یہ ایسا دور ہے کہ اس دور میں اگر آپ چپ رہے تو آپ کی چپ
بھی آپ کی آنے والی نسلوں تک کو بٹا دے گی. میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں. میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں. دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی. بولنا تو پڑے گا میرے بھائی. بولنا تو پڑے گا. اور جب بولنا پڑے گا تو عمران میں شعر پڑھ رہا ہے کہ ابتدا لفظ اقرا کی یارو جس کے قرآن کی ہو رہی ہو. ابتدا لفظ اقرا سے یارو جس کے قرآن کی ہو رہی ہو. قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل یہ خدا کو گوارا نہیں ہے. اور تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب ورنہ تاریخ بدلی ملے گی. تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب ورنہ تاریخ بدلی ملے گی. اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا. دار حاضر بھی اور آخرت بھی. پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا. دار حاضر بھی اور آخرت بھی. کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے. کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے. اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. بہت شکریہ. غزل ختم ہو چکی ہے. آپ تالی بجا سکتے ہیں. تھوڑا سا آپ بھی آپ کی بھی آوازیں آپ کی تالیوں کا شور آتا رہے مجھ تک تو مجھے لگے گا کہ نہیں ادھر لوگ ہی کھڑے ہیں. ایک نظم پڑھتا ہوں دعا کی. ایک نظم پڑھتا ہوں. میں نے کہا نا کچھ دور میں بنگلہ دیش کی سرحد شروع ہوتی ہے. یہاں سے ایک پیغام اٹھے. ہمیشہ ہوا اس طرف سے ادھر آتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج ہواؤں کا رخ ادھر سے دلی کی طرف چاہیے گا. ایک دوسرے کے ساتھ سفر کریے گا. میں آپ کی دھڑکنوں کی ترجمانی کرتا ہوا دلی تک چلنے کی کوشش کرتا ہوں. کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. دلی جا کے دلی کے انڈیا کے ساتھیوں سے جوڑتا کہ کہاں دلی اور اتر پردیش اور آس پاس میں کاغذ اور وطن پرستی چیک کرتے گھوم رہے ہو. کسی شام فلائٹ پکڑو اور اترو سلچر پہنچو اس علاقے میں جاؤ لوگوں کے احساس کرو. وہاں بیٹھا ہوا ایک ایمان والا یہ دعا کر رہا ہے کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا. میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا. کہ اس کی مٹی پہ ہر ایک ریت نچھاور کر دوں. اپنی دھڑکن کے سبھی گیت نچھاور کر دوں. گنگا جمنا تیری لہروں کی مقدس دھن پر ساری دنیا کا میں سنگیت نچھاور کر دوں.
اس وطن سے میری نسبت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ جب یہ مصرع آئے کہ میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ اس مصرع کو آپ بھی گنگنائیے گا ضرور۔ جب بھی یہ مصرع آئے، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن۔ پہلا بند پڑھتا ہے اس کا، سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ کیسے کوئی کاغذ بتائے گا کہ ہم وطن پرست ہیں یا نہیں؟ کیسے کوئی کاغذ بتائے گا کہ ہم ہندوستانی ہے یا نہیں ہے؟ میرا نام تو عمران ہے۔ اکثر تنگ کرنے والے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ جو ٹرول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان باکس میں میسج کرتے ہیں۔ جس دن بھارت پاکستان کا میچ ہوتا ہے اس دن تو خاص طور سے مجھے میسجز آتے ہیں کہ تمہارا دن تو ادھر لگا ہوگا، تمہارا تو نام بھی عمران ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں بھارت کا عمران ہوں۔ اگر انہیں فکر ہے کہ ان کے پاس ایک عمران ہے تو ہندوستان کا عمران بھی کھڑا ہے اس طرح بھارت کا۔ اور ہم سے وطن پرستی کو ثبوت مانگنے والے میرے بھائی، میں پلٹ کے انہیں ایک تصویر بھیجتا ہوں جواب میں، ایک تصویر جس میں حج کرنے گیا ہوا ایک شخص خانہ کعبہ کے سامنے ترنگا لے کر کے کھڑا ہے، اور میں وہ تصویر پلٹ کے بھیجتا ہوں اور نیچے بس اتنا لکھتا ہوں کہ ہم سے وطن پرستی کا ثبوت مانگنے والے میرے بھائی، میری وطن پرستی کا ثبوت یہ تصویر ہے۔ ہم نے تو ایسی جگہ بھی ترنگا پھہرایا ہے جہاں قدم رکھنے کی تمہاری حیثیت بھی نہیں۔ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے، میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے، میرے ایمان کی عقیدت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ اور دلی کے لوگوں، دلی میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں یا ادھر راجدھانی میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں، گوہاٹی میں دیکھنا چاہتے ہو وطن پرستی کیا ہے، محبت کیا ہے؟ یہ جو جھوٹ موٹ کی نفرتوں کی دکانیں سجائے بیٹھے ہوئے عمران ایک بند پڑتا ہے، تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے مسلمان پرایا ہوا ہے، تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے مسلمان پرایا ہوا ہے، آجا دل چیر کے دکھلاؤں وطن کا نقشہ، میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہوا ہے، تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے مسلمان پرایا ہوا ہے، آجا دل چیر کے دکھلاؤں
میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہوا ہے، ایسی روحانی محبت کو سلامت رکھنا، یاد رہیے گا، ایسی روحانی محبت کو سلامت رکھنا، میرے میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رام صاحب تو شاعر ہے، آپ کبھی کبھی اتنے تیز میں کیوں ہو جاتے ہیں، کڑوی زبان میں کیوں بات کرنے لگتے ہیں، اتنا مت بولا کریے، حکومتوں کو بخش دیا کریے، چھوڑ دیا کریے۔ اب میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں بھائی، بولنا تو پڑے گا۔ کیوں؟ مسکراتی ہوئی تہذیب کو گمسم کیا ہے، آج جو نفرتوں کا ماحول دکھ رہا ہے، کون سی بھیڑ کب کس سڑک پر کہاں کسے مار دے گی کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے، میں تو ایسے وقت اور ایسے ماحول میں پرورش ہوئی ہے میری کہ میں جب 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا، تو میرے ساتھ میرا ایک دوست پڑھتا تھا جس کا نام تھا شری کانت مشرا۔ ہم دونوں ایک سائیکل سے اسکول جاتے تھے، ہمارا اسکول 12 کلومیٹر دور تھا تو 6 کلومیٹر میں چلاتا، 6 کلومیٹر وہ چلاتا۔ کبھی کبھی میں تھوڑا زیادہ چالاک تھا تو میرے حصے کی بھی سائیکل اسے چلانی پڑتی تھی۔ ہم اسکول چھوڑ کے کرکٹ کھیلنے چلے جائیں، اور جب ابو تلاشنا شروع کرتے تھے تو ہمیں کسی گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے پاتے تھے اسکول چھوڑ کر کے، تو جتنی پٹائی میری کرتے تھے اتنی پٹائی شریکانت کی بھی کرتے تھے۔ اور کبھی اگر شریکانت کے پتا جی، شریکانت کے والد صاحب ہمیں پکڑتے تھے تو جتنا وہ تھپڑ شریکانت کو مارتے تھے اتنا ہی مجھے بھی مارتے تھے۔ لیکن آج تصور کریے کہ ایک تھپڑ میرے پتا میرے والد صاحب شریکانت کو مار دیں، شریکانت کے پتا جی ایک تھپڑ مجھے مار دیں، تو وہ تھپڑ کب ہندو یا مسلمان ہو جائے گا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ ماحول خراب کیا ہے اس حکومت نے، یہ نقصان کیا ہے۔ تب میں یہ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ مسکراتی ہوئی تہذیب کو خطرے میں نہیں ہے، فردی چائے والا بھلے خطرے میں زبان میں جو اس کا ٹیسٹ ہے نا، اس کا جو سواد ہے نا، وہ خطرے میں کبھی نہیں آ سکتا۔ تو عمران ایک شعر پڑھتا ہے کہ چائے والے بابو کو، تھوڑا سا مطلب مجھے ایسا لگے کہ آپ تقریر سن رہے ہیں، مجھے ایسا لگے کہ آپ عمران کو سن رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر آپ نے پچھلے 2 دن سے بڑی سنجیدہ گفتگو سنی ہے، بڑے بزرگوں کو سنا ہے، اور بڑی خاموشی کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ آپ بالکل اسی رنگ میں رمے رہے جیسا آپ کو کہا گیا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر تھوڑا ہنسیے بھی، تھوڑا مسکرائیے بھی، تھوڑی سنجیدہ باتیں بھی سنیے، اور تھوڑا میرے رنگ میں بھی رنگ جائیے۔ میں پڑھتا ہوں اور تھوڑا سا زندگی دیجیے گا۔ ادھر جو بائیں طرف لوگ کھڑے ہیں آج کل ایسے چپ ہیں جیسے بنگال میں جو لیفٹسٹ ہیں وہ چپ ہو گئے ہیں۔ بولیے، ایسا لگے کہ آپ کے زندہ ہے، ایسا نہ لگے کہ آپ قبرستان میں بیٹھے ہیں، لگے کہ آپ کا حصہ ہے۔ مجھے زندگی دے کے بتائیے گا۔ میں پڑھتا ہوں کہ چائے والے بابو کو چائے لے کے شروعات آپ ہی کریں گے انشاءاللہ، مجھے پورا یقین ہے کہ چائے والے بابو کو چائے لے کے ڈوبے گی، چائے سے بچیں گے تو گائے لے کے ڈوبے گی، چائے سے بچیں گے تو نوٹ بندی GST پر۔ اب میرے احساس پہ پہنچنا تو بتانا مجھے سن کے کہ نوٹ بندی GST سب سے بچ بھی جائے پر حسن عجیب کی
شکریہ، بہت 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 سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مرتے دم تک قاتل بھی بولا جائے گا۔ آسام والوں، آپ بڑے بہادر لوگ ہیں، آپ بڑی بہادر قوم ہے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ جس کاغذ دکھانے کے نام پہ پورے ہندوستان کو ڈرایا جا رہا ہے، اس کاغذ دکھانے کے مسئلے کو سب سے پہلے پوری زندہ دلی سے آپ نے جھیلا ہے۔ میرا من کرتا ہے، میں پہلی بار آسام آیا ہوں، اس سے پہلے کئی بار ایسے موقع آئے، الگ الگ اطراف میں بلایا گیا، لیکن مصروفیت ایسی رہی کہ میں کسی پروگرام میں آ نہیں سکا۔ اور میں آج یہاں آ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں پہلے کسی اور علاقے میں نہیں آیا، میں پہلے آیا تو دن لوگوں کے بیچ میں آیا۔ سلام کرتا ہوں آپ کو، اور آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے سوچا تھا کہ ڈرا دیں گے، میں پورے NRC کے موومنٹ میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا جب میں اپنے گھر رہا ہوں، پورے ہندوستان کی خاک چھانتا پھرتا ہوا، وقت کے تانا شاہوں سے آنکھ ملا کر کے کہہ رہا تھا کہ فرعون کی ہے، نمرود کی ہے، پھولوں سے جنگ بازو کی ہے، اس بار سے کرنا سچ میں لڑ رہے تھے، اور یہاں کھڑا ہو کر کے ان ڈرانے والی طاقتوں کے نام میرا من کر رہا ہے کہ میں ایک لفظ پڑھ دوں۔ یہ وقت کے حاکموں، سوال زہر کا نہیں تھا، وہ تو ہم پی گئے، تکلیف لوگوں کو تب ہوئی جب ہم جی گئے۔ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا۔ کوئی کاغذ کیسا طے کر سکتا ہے کہ ہم وطن سے کتنی محبت کریں؟ کوئی کاغذ طے کر سکتا ہے محمد سراج کو، ناسون کو، کہ والد کی موت ہوئی ہے لیکن آسٹریلیا کے خلاف کرکٹ کا میچ ہے تو وہ شخص والد کی میت میں شامل ہونے اس لیے نہیں پہنچ پاتا کیونکہ ہندوستان کو جتانا ہوتا ہے۔ کوئی کاغذ، کوئی امت شاہ صاحب کا، نریندر مودی صاحب کا کاغذ طے کر پائے گا ان آنسوؤں کی قیمت؟ نہیں طے کر سکتا۔ تب عمران یہ مصرع پڑھتا ہے کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا، ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا۔ دوبارہ سنائے، آپ سے درخواست ہے ہماری۔ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا دیا، ہم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا۔ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے، یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے، ایک دن اس زمین میں اتر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ فوج کے سربراہ ہو سنو، یہ عمران کی آواز نہیں ہے، یہ پورے اعتراف کی آواز ہے، یہ آپ کی آواز ہے، میری آنکھ کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک ایک شخص کی دل کی دھڑکنیں تو کہہ رہی ہیں۔ اگر میں نے اسے لفظوں میں پرو دیا ہو تو ایک ایک مصرے میں آپ کا ہاتھ
خاموش نہیں رہنا چاہیے. میں آپ کے جذبے کو قسم دیتا ہوں اور یہ نظم پڑھتا ہوں کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے. اگلے مصرے پر تیار رہیے گا. مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے. موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں. ہمارا تو ایمان ہے کہ اوپر والے نے، خدا نے، اس ذات نے ایک ایک سانس مقرر کر رکھی ہے، اور جتنی سانسیں مقرر ہیں اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، اس سے کوئی کم اور زیادہ نہیں کر سکتا. تب عمران یہ مصرے پڑھ رہا ہے کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے. موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں. تیار رہنا، پہنچانا اس آواز کو دلی تک. موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے. ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے. کہ جو تیری نفرتوں کا یہ مضمون ہے. میں دلی سے ہزاروں کلومیٹر دور کھڑا ہو کر کے مصرے پڑھ رہا ہوں، 2500 کلومیٹر، اور میں نے یہ اس ملک کے وزیر اعظم کے گھر سے 2.5 کلومیٹر دور کھڑے ہو کر کے بھی یہ نظم پڑھی ہے. آج یہاں پڑھی ہے اور میں 2500 کلومیٹر پہ بھی پڑھ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں کی بھی آواز ان تک پہنچی تھی، اور آپ کی تالیوں کے شور کے ساتھ یہاں سے بھی اٹھی ہوئی آواز پہنچے. جبران پڑھتا ہے کہ جو تیری نفرتوں کا یہ مضمون ہے، اس میں سیاہی نہیں خون ہی خون ہے، اس میں سیاہی نہیں خون ہی خون ہے، اس میں سیاہی نہیں خون ہی خون ہے. پاس ہم سب کے ہے ہاں فقط حوصلہ، پاس ہم سب کے ہے ہاں فقط حوصلہ، اور تیرے پاس کالا جو قانون ہے، ایسے قانون سے ہم کو انکار ہے. وہ بل چاہے سی این آر سی کا بل ہو یا پھر اب کسانوں کے لیے لایا گیا بل ہو، آپ کی آوازوں کے شور کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ ایسے قانون سے ہم کو انکار ہے. اب یہ ممکن نہیں کہ مکر جائیں گے. مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے. موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے. کہ تم کو تاریخ نے پہلے سمجھایا تھا، پر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تھا. بڑے مذہبی لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، سنیے گا عمران جو کہہ رہا ہے
کہ تم کو تاریخ نے پہلے سمجھایا تھا، پر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تھا، جیسا دل لے کے آئے ہو تم شاہ جی، جیسا دل لے کے آئے ہو تم شاہ جی، ایسا دل تو ابو سہل بھی لایا۔ تم کو تاریخ نے پہلے سمجھایا تھا، پر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تھا، جیسا دل لے کے آئے ہو تم شاہ جی، ایسا دل تو ابو زہر بھی لایا تھا، نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، بن کے خوشبو فضا میں بکھر جائیں گے، سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ ہم یہ جہتی کا اسٹیج ہے، یہاں سے جو پیغام جانا ہے وہ بہت بڑا پیغام ہے، وہ محبتوں کا پیغام ہے، وہ امن کا پیغام ہے۔ میں جانتا ہوں چند کلومیٹر دور یہاں سے ایک اور سرحد شروع ہوتی ہے، اس طرف بھی یہ علاقہ ایسی جگہ بسا ہوا ہے، اللہ نے آپ کے اس علاقے کو ایسی جگہ پہ آباد کیا ہوا ہے جہاں کہنے کو تو آپ باقی ہندوستان سے باقی بھارت سے کٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ زمین بہت اہم بھی ہے۔ آپ سرحدوں پہ بسے ہوئے وہ لوگ ہیں جو ضرورت پڑے تو سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنا سینہ کھول کر کے بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی سلام کرتا ہوں اور اس مٹی میں یہ بند پڑتا ہوں کہ ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا، نہیں صاحب نہیں، عمران شیر کہتا ہے کہ ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا۔ ابھی بھی آپ خاموشی میں سن رہے ہیں، میں نے ہندوستان کے جس بھی شہر میں یہ مصرے پڑے ہیں وہاں قیامت آ گئی ہے، جلسہ دکھائی پڑے۔ میں پڑھتا ہوں کہ ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا۔ رہیے گا اگلے جو دو مصرے آ رہے ہیں ان سے زیادہ تالیوں کی ضرورت پڑے گی۔ مصرے سے پہلے ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں جی آپ کا تعلق اب ہم سے جڑ چکا ہے، سارے سرحدیں آپ نے توڑ دی، سارے میں دیکھ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، دیکھیے اندھیرا ہے، آپ کی شکل شاید میں نہ دیکھ پاؤں، لیکن آپ تھوڑی دیر زندگی کا ثبوت دیں گے، زندہ دلی کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کی دھڑکنیں سن کر کے بتاؤں گا، یہ وعدہ کرتا ہوں۔ اب تھوڑی دیر میرے رنگ میں رکھنے کی کوشش کریے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس کمیٹی کا، خاص طور سے برہان الدین صاحب ایڈوکیٹ، طاہر احمد ایڈوکیٹ، محمد علی صاحب، فخر الاسلام رحمان صاحب، برہان الدین صاحب اور بہت سارے ایسے نام ہیں جن سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن اب انشاءاللہ ایک رشتہ جڑ جائے گا اس علاقے سے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، پھر دھیرے دھیرے تھوڑی تھوڑی گفتگو بھی کروں گا آپ سے، تھوڑی تھوڑی شاعری بھی سناؤں گا۔ پہلی بار حاضر ہوا ہوں، 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ اس شہر سے تھا ایک دم انجان چلا،
اس شہر سے تھا ایک دم انجان چلا آیا، بننے کے لیے دل کا مہمان چلا آیا، بننے کے لیے دل کا مہمان چلا آیا۔ کچھ تو تھی کشش یارو تم سب کی محبت میں، مجبور جو ہو کر کے عمران چلا جو ہو کر کے عمران چلا گیا۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔